السلام علیکم جی. آج جو آپ کو وظیفہ بتایا جا رہا ہے نا، یہ بہت ہی پاورفل قسم کا وظیفہ ہے. اور یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے نا، اور انہوں نے جب یہ وظیفہ کیا تھا یا یہ جو عمل پڑا تھا، تو ان کو وہاں سے رہائی ملی تھی. اور وہ کیا تھا؟ آیت کریمہ کا وظیفہ یا عمل کہہ لیں آپ اس کو. اس لیے میں کہوں گا یہ تو بڑا ہی پاورفل قسم کا وظیفہ ہے. اور کوشش کیجیے گا، ویسے تو اس کو 1.25 لاکھ دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس کی جو کاؤنٹنگ کرائی ہے نا، وہ کرائی ہے میں نے ایک تسبیح کی، یعنی کہ 101 ٹائمس. یعنی کہ اس سے ہمارے مسئلے سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو آپ کو پتہ تو ہے حضرت یونس جب انہوں نے دعا کی تھی تو وہ ان کو مچھلی نے پھینک دیا. اس وقت ان کی حالت ایسی تھی جیسے جسم پہ کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک پیڑ اگایا. پھر پیڑ پہ کیا لگا؟ کدو، جس کو ہم اس لیے ان کو کہتے ہیں کدو شریف کہتے ہیں ان کو. وہ لگا، چھاؤ ہوئی. پھر کرتے کرتے، یہ بہت لمبی بات ہے، یہ بھی کسی دن آپ کو وظیفہ اس کے اوپر بھی رکھیں گے. تو اب یہ جو عمل آپ کو بتانے میں جا رہا ہوں نا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو آپ اپنی روٹین بنا لیں، کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹا وظیفہ ہے لیکن بہت ہی زبردست پاورفل. جتنا بھی میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں اس کی ایکسپلین کروں اس کو. اور جب آپ یہ واحد ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کو معجزے دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ وظیفہ ہے تو بہت چھوٹا، میں نے جو آپ کو بتایا، لیکن اس کی فضیلت جو ہے نا انتہا سے زیادہ ہے. اور یہ انتہا سے زیادہ طاقتور قسم کا عمل ہے. کیونکہ حضرت یونس کا تو سب کو پتہ ہے کہ کیسے مچھلی کو منہ میں گئے، کیسے آئے. جیسے اس کے اوپر بھی ہم ایک رکھیں گے مکمل اس کے اوپر. لیکن اس وقت میں صرف آیت کریمہ کے بارے میں، عمل کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے آپ کی تمام مشکلات، چاہے کسی بھی قسم کی ہوں، فوراً حل ہوتی ہیں. اب کیا کیا مشکلات حل ہوتی ہیں؟ بعض خواتین آتی ہیں جی، وہ جی ہمارے جو بچے ہیں بڑے نافرمان ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، بات نہیں مانتے، بدتمیزی کرتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں، خدا نخواستہ نشے کی کرتے ہیں. تو ان کو تو میں کہوں گا کہ انہوں نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، اور ساتھ گلاس کا پانی بھی رکھ لیں، تاکہ جب یہ وظیفہ ان کا کمپلیٹ ہو تو پانی پہ پھونک مار کے تو بچوں کو پلا دیں، تاکہ ان کی یہ جو پریشانی ہے، بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے بچوں کی پریشانی، تاکہ یہ ان کی پریشانی ختم ہو. اس کے بعد اس کا دوسرا فائدہ ہے، نوکری طرف آ جائیں. آپ کو نوکری نہیں ملتی، آپ یہ وظیفہ کریں، میں دیکھتا ہوں آپ کو نوکری کیسے نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ یہ فوراً پہلے آپ کی دعا سنی جاتی ہے یہ کرنے سے. اس کے بعد مسئلہ آ جاتا ہے رزق کا، جس کو ہم تنگ دستی بھی کہتے ہیں. تو ان شاء اللہ جب یہ آپ وظیفہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی جہاں سے بھی آئے گا، نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے کہاں سے آئے گا، لیکن آئے گا. کس کی؟ اس وظیفے کے برکت سے. اور آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد کئیوں کی شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں آ رہے، یا آتے ہیں تو ہوتے نہیں ہیں. لوگ آتے ہیں، لڑکی پسند کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جواب ہی نہیں آتا. تو ان کو بھی میں کہوں گا کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا، اور انشاءاللہ آپ کی بچے کے بہترین رشتے آئیں گے اور ہو بھی جائیں گے انشاءاللہ. پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے کاروبار نہیں چل رہا جی، ہمیں نظر بد ہو گئی ہے ہمارے کاروبار کو، تو اس کے لیے کچھ بتائیں. تو آج میں ان کو بھی یہ کہنے لگا ہوں کہ اگر آپ کے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی اور آپ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے نظر بد ہو گئی ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. یہ قرآن پاک کا اتنا زبردست آیت کریمہ کا وظیفہ ہے کہ یہ کرنے کے بعد آپ کا کاروبار ایسے کھلے گا جیسے وہ فلڈ نہیں آتا، ایسے کھلے گا. تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ باوضو حالت میں کرنا ہے اس کو، کیونکہ یہ بہت ہی سینسٹیو قسم کا وظیفہ ہے. یہاں سے حساب لگا لیں کہ ایک مچھلی کے منہ میں، ایک حضرت مچھلی کے منہ میں تھے،
اور یہ چیز کرنے کے بعد ان کو مچھلی نے اگل دیا۔ اب میں وظیفہ کی طرف آ جاتا ہوں۔ یہ جو وظیفہ نا آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں باوضو حالت میں، اور آپ نے کرنا کیا، 2 دفعہ پہلے آپ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد ہاں ویسے تو ہم 1.25 دفعہ پڑھتے ہیں روٹین میں جب آتے ہیں، لیکن ہم یہ جو ہمارے معاملات ہیں جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، ان کے لیے اگر ہم 101 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ کافی ہے انشاءاللہ۔ اس سے ہمارے مسئلے فوراً سے پہلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس میں تھوڑا سا اس کو، اور ہم اگر اس کو تھوڑا سا مضبوط وظیفے میں طاقت ڈالتے ہیں ہم، اور ویسے تو یہ بہت طاقتور وظیفہ ہے، لیکن میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ کرنے لگا ہوں کہ ہم اس کے ساتھ پڑھیں گے یا وہابو یا حفیظو، یہ ہم اس کے ساتھ ایڈ کریں گے، آیت الکریمہ پڑھیں گے اور 101 مرتبہ، اور ہر ایک جب بھی ہم پڑھیں گے ساتھ یہ لازمی پڑھیں گے، یعنی کہ یہ اس کا ایک پارٹ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مسئلے تو ایسے حل ہو رہے ہیں، آپ کو ایسے ایسے معجزے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ آپ نے سوچا تھا یار یہ تو کام ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ ہو گیا۔ تو یہ کس کی؟ صرف آیت الکریمہ کی برکت سے ہوا ہے۔ کیونکہ اگر اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ بہت لمبا چوڑا اس کے متعلق کہا جا، جتنا میں بولوں اتنا کم ہوگا، لیکن صرف میں نے بتایا کہ اپنی حاجات کو، جو آپ کو مسئلے بتایا، مثلا نوکری کا میں نے بتایا، اس میں رزق کا اور تنگی کا میں نے بتایا، شادی کے معاملے میں بتائے، اولاد نہیں ہو رہی اس کے بارے میں بتائے، اولاد نافرمان ہے وہ بتایا آپ کو، اور ساتھ حضرت یونس کا ریفرنس بھی آپ کو دیا ان کی دعا کا۔ تو یہ جو وظیفہ تھا جو کہ آپ نے لازمی کرنا ہے اور اس کی اپنی روٹین بنا لینی ہے تاکہ آپ کو تمام مسئلے مسائل آپ کے حل ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اب اجازت چاہوں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔